بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی بھائیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں اپنے بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں اس کو۔ میں ایک اپنی عمر کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج 2022 تک، جبکہ آج ملک کے اندر چوروں ڈاکوؤں کا راج ہے، چوروں ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے، ہم نے بھٹو سے لے کر آج تک جو میں نے حکومتیں دیکھی، ان کے اندر ایک ایسا آدمی آیا، چاہے وہ غلط ہی آیا، بہرحال ایسے پتہ چلتا تھا کہ اس آدمی نے اپنے اوپر اسلام لاگو کیا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اسلام کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، اسلام کے دعوے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اپنے اوپر اسلام لاگو کریں، تو پھر ہم آگے چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ماشاء اللہ ہی صحیح، ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں لوگوں کو یہ ثابت کیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر جماعت کرانے کا شرف حاصل ہوا ان کو، کہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس سے لگتا تھا کہ یہ اسلام کا ماننے والا یا چاہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آج ایک وہ لیڈر ہے جس نے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جب وہ بات کرتا ہے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے آگے ہم جھکتے نہیں۔ اس کے درمیان میں جتنی بھی حکومتیں باری باری آتی گئیں، یہاں تک کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک ایسا بھی دور گزرا کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس کاغذات جمع کروانے کے لیے جاتے تھے، تاریخ گواہ ہے، کسی سے دعائے قنوت کسی سے پوچھی گئی تو اس کو علم ہی نہیں ہے، کسی کو کلمہ صحیح نہیں آتا، کسی کو قل هو اللہ صحیح نہیں آتی۔ وہ ایسے نالائق لوگ ہمارے پہ حکومت کریں گے، یہ بدتمیز جہل کہیں گے، کلمہ تک آتا نہیں ہے تو یہ ہمارے ماموں بن رہے ہیں ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے۔ شرم سے ڈوب نہیں مارتے تم لوگ؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو؟ کس کس کا میں نام لوں؟ الیکشن کمیشن نے اگر پوچھا کلمہ سناؤ تو کلمہ نہیں آ رہا تھا کسی کو۔ ایک صاحب کو پوچھا دعائے کون کو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک کو بولا قل هو اللہ سناؤ، وہ کہتا ہے مجھے لکھ کے دو۔ تم لوگوں کے اوپر، تم لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرو گے، تم لوگ انگریز کی لاز، انگریز کے پٹھو تھوک تھے ہم تم لوگوں کے اوپر۔ اب 2022 ہے، وہ وقت گزر گیا ہے، عوام سمجھ چکی ہے۔ بہرحال
اب وہ دور نہیں رہا۔ ابھی میں نے معذرت سے اپنے ان صاحبان جو ہیں، جو اپنے آپ کو اکثر ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، میرا مذہب اسلام ہے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس خدا کو میں مانتا ہوں، میرے نبی نے جس جگہ پر ظلم ہوتا ہو وہاں پہ نیوٹرل رہنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ میرا دین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے سامنے کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہو تو میں وہاں پہ کھڑا ہو کہوں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ ظلم کو روکنا ہوگا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ظالم آدمی کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کیسے کرو گے؟ آپ ظالم کو ظلم سے روکو گے تو ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ پھر معذرت سے جب کبھی ہمارے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، پھر نیوٹرل تو کیا، ہم پوری کی پوری حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان باتوں سے کہ پھر ہم سب حدیں پار کر جاتے ہیں۔ تو جہاں پر انصاف کی بات آئی وہاں پہ ہم نے لفظ بول دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ نہ میرے بھائی، ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ ہمارے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہو تو ہم بولیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ، ہرگز نہیں۔ پھر پاکستان میرا ملک تو میری پہچان ہے، میرے ملک کا نام ہی اسلام ہے۔ میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر کل کو میرے ملک کے اوپر کوئی آنچ آ جاتی ہے، میرا ملک مجھ سے چھین جاتا ہے، جب میں کہیں چلا جاتا ہوں، میرا مذہب میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مجھے اپنے ملک کے ساتھ اپنے مذہب کی بھی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے مذہب کی پیروی کرنی ہے۔ اگر میرا مذہب مجھے کہتا ہے نیوٹرل رہنے کا تو مجھے رہنا چاہیے۔ اگر میرا مذہب نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں ہرگز نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں پر غلط ہو رہا ہے، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پر ہمیں بولنا چاہیے۔ سواتی صاحب کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، ہماری عدلیہ نے کیا انصاف دیا ہے۔ ہماری محترمہ چودھری جج صاحبہ کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے تھے عمران خان صاحب نے، تو اس کے اوپر دہشت گردی تو توہین کیا سے لگا کے FIR کاٹ دی گئی۔ اب کیا سب کے سب اندھے ہو گئے، کانے ہو گئے، لولے ہو گئے، کسی کو نظر نہیں آتا خان صاحب کے اوپر حملے ہوئے ہیں، کیوں FIR نہیں کاٹی گئی؟ دوسرا بات کر دے تو سامان سر پہ اٹھا دیتے ہیں، اگر کسی دوسرے کے اوپر سامان گر بھی جائے تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے اداروں کو چاہیے یار، ہمارے ادارے محترم بااختیار ادارے ہیں، اگر اب نہیں نوٹس لو گے، اب نہیں کچھ کرو گے تو کب کرو گے؟ ملک کے اندر ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، عوام سڑکوں کے اوپر ہے، بچے سڑکوں کے اوپر ہے، خواتین سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، جس کو بھی دیکھو ان نلیکوں کی طرفداری کر رہا ہے۔ یہ جو 11 جماعتیں رلی ہوئی ہیں ان نلیکوں کی طرفداری کر رہا ہے۔ کب انصاف ہوگا اس ملک کے اندر؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ دوں تو وہ اپنے پاکستان کا نظام بدلی کر کے اپنے بچوں کو دے۔ پھر جو ملک اپنی زبان بھول جاتا ہے وہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں حساب لگا لو، چائنا سے حساب لگا لو کہ چائنا کبھی اپنی زبان نہیں بھولا، جاپان کا حساب لگا لو، ایک ہم دنیا سے الگ ہی آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری اپنی زبان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو بھی دیکھو پہلے اس کو ہم انگریز کا بچہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو اپنے ملک کے اندر جو انسان اپنی زبان بھول جاتا ہے وہ گونگا بہرا ہو جاتا ہے، وہ کسی کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ کسی کی بات مت مانو، ماذا طب ہے کو کوئی دوسرا آدمی آپ کی بات مانے۔ آپ انگلش سیکھنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں،
مزہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اردو سیکھنے کے چکروں میں پڑے تو ملک کی تعلیم کا نظام کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ملک کے اندر اسلامی قانون، کون سا اسلامی قانون ہے؟ اسلام کی ایک شکش بھی اسلام کی یہاں پہ نہیں ہے۔ آج تک کس زانی کو کوڑے مارے گئے ہیں؟ کس کو آج کا سزائے موت دی گئی ہے؟ کس چور کے آج تک ہاتھ کاٹے گئے ہیں؟ وہ ایک بہت بڑا کیس تھا، ایک کسی نے 100 بچے کا قتل کیا ہوا تھا، اس کو بھی عمارت سے گرا کے تو اس کو بھی مار دیا گیا۔ سمجھ نہیں آتی اس ملک کا بننا کیا ہے، اس ملک کا کیا نظام بنے گا۔ لیکن میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات تو طے ہے، ہماری جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں۔ 1947 میں ہمارے بڑے جب ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تو انہوں نے اپنی بہت ساری قربانیاں دیں کہ اگر ہم اب آزادی کے لیے اگر ہمیں بھی قربانی دینی پئی، ہم قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائیں گے اور صاف ستھرا چھوڑ کر جائیں گے۔ ہم ایسا گندا بکار لچار قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اس ملک کا نظام جو ہے، اس نظام کو ہم نہیں مانتے۔ ہم اپنے ملک کے اندر صحیح نظام لانا چاہتے ہیں، جو آنے والی ہماری نسلیں ہمیں یاد کریں کہ ہمارے بڑے جو ہیں ہمارے لیے کوئی نظام چھوڑ کر گئے ہیں۔ خان صاحب، ہم آپ کو پہلے بھی کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان کو جو ہے یہاں سے بھگا کر ہی سانس لیں گے۔ میری باتیں جو ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ آئیں گی، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گی۔ میری باتیں تو سیدھی سادھی ہوتی ہیں، لیکن اگر بیچ میں کوئی انگریزی کے جملے میں جانتا تو بولتا، شاید ہو سکتا ہے کہ میری باتوں میں وزن پڑ جاتا، لیکن بہرحال میں کوئی گونگا بہرا نہیں ہوں۔ میں اپنی زبان کو ہی اہمیت دیتا ہوں اور اپنی زبان کو ہی اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔